الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقمر إذا تلاها صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين. ایک بات دوسری پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری نصیب ہوئی ہے. آپ کو دیکھنے کے بعد بے پناہ خوشی ہو رہی ہے. انجمن گلشن اتحاد کے اراکین کو اللہ تعالی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے سارے منصوبوں کو کامیاب فرمائے. آمین. اور جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. ہر مسلمان کو عزت کے کا مینار نور بنا دے. آمین. بہت اچھا جلسہ کر رہے ہیں اور بہت کامیاب جلسہ کر رہے ہیں. تقریر بھی سبحان اللہ ابھی جو میں نے سنا حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب قبلہ کی تقریر، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فصاحت ہاتھ باندھے کھڑی ہے. اب بلاغت کا یہ عالم تھا کہ باریابی کی اجازت چاہ رہی ہے. ان کے الفاظ ایسے تھے کہ شوکت الفاظ سے مضامین کے ماتھے پہ پسینہ چھوٹ رہا تھا. آج کا دل جو پتھر سے کم سخت نہیں ہے، اس رگے سنگ سے بھی خون کے فوارے جاری ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھی تقریر کی ہمارے نقیب جلسہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں انٹرنیشنل بنا دے. آمین. بہت اچھے نقیب، بہت ہی باصلاحیت نقیب، بہت ہی اونچے نقیب. کیوں نہ ہو کہ سرکار مفتی اعظم ان کا فیضان ان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا فیضان ان کے ساتھ ہے. سارے بزرگوں کا فیضان ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. یہ ہمارے مولانا شریف صاحب دیرینہ ہمارے دوست ہیں. بہت دن کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے. معلوم ہے اسی بستی میں رہتے ہوئے آوے. سبحان اللہ. ابھی تک بتایا نہیں تھا کبھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب اچھا رکھے. ہمارے حضرت مولانا صاحب صبح سے میرے ساتھ ہیں. اللہ حضرت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ سچ ہے کہ آج میں تقریر کے لائق نہیں ہوں لیکن تقریر کر دوں گا. سبحان اللہ. بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی میں نے طے کیا ہے کہ چند گوشے ایسے کہ جو آج کی ضرورت ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے متعلق معلومات فراہم کرنے کی کوشش میں کروں گا. سماعت فرمائیے. کسی قوم کا معیار تعداد کی بنیاد پہ متعین نہیں کیا جاتا، بلکہ قوم کا معیار شخصیتوں کی بنیاد پہ متعین کیا جاتا ہے. بے شک. الحمدللہ ہماری قوم وہ ہے جس کی شخصیتوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کہنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ سب کے سب لاجواب. سبحان اللہ. ارے صدیق اکبر ہم میں ہے، فاروق اعظم ہم میں ہے، مولائے کائنات ہم میں ہے، حسن مجتبیٰ ہم میں ہے، حسین شہید کربلا ہم میں ہے، غوث پاک ہم میں ہے، غریب نواز ہم میں ہے، اعلیٰ حضرت ہم میں ہے، سبحان اللہ. ہم میں ہے، حجت الاسلام ہم میں ہے، اظہری میاں ہم میں ہے، یوں کہنے تاج الشریعہ ابھی موجود ہم میں ہے. یہ جتنے علماء اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ہم میں ہیں. ہر آدمی اپنا جواب نہیں رکھتا. یہ ہماری شخصیتیں. اب ذرا شخصیت اہم کون ہوتی ہے یہ پہلے سمجھ. واہ سبحان اللہ. کیسے ہم شخصیت کو اہم مانیں گے جی یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے. دیکھیے شخصیت اہم ہوتی ہے
جو مشن پہ اس قدر چلے اس قدر چلے اس قدر چلے یہ خود وہ مشن بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مشن پہ ایسے چلے کہ مشن اب اس سے پہچانا جائے. اب اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیجئے ایسے مشن پہ چلے ایسے مشن پہ چلے ایسے مشن پہ چلے اب اعلیٰ حضرت سے مشن پہچانا جا رہا ہے. بے شک سبحان اب دین اعلیٰ حضرت سے پہچانا جا رہا ہے. تقوی اعلیٰ حضرت سے پہچانا جا رہا ہے. علم اعلیٰ حضرت سے پہچانا جا رہا ہے. اقتدار اعلیٰ حضرت سے پہچانا جا رہا ہے. کہنے دیجئے سنیت کی آن بان شان اعلیٰ حضرت سے پہچانے جا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. شخصیت کا معیار ایسے متعین کیا جاتا ہے. اب آئیے اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ. میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا ہے. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب پیچھے پیچھے چلتا ہے. بے شک سبحان اللہ. چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا بلکہ سورج کے تابع فرمان رہتا ہے. اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو سورج اپنی روشنی عطا کرتا ہے تو چاند چمکتا نظر آتا ہے. بے شک اللہ سبحان اللہ. ارشاد کیا فرما رہا ہے؟ قسم ہے چاند کی جب پیچھے پیچھے چلتا ہے سورج کے تو چمکتا نظر آتا ہے. بے اے شک اعلیٰ حضرت قسم ہے آپ کے ماہتاب ولایت کی جب آپ آفتاب رسالت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. بے شک سبحان جب اللہ. آفتاب رسالت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں. سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دیتے ہیں. بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکی اعلیٰ حضرت جلسہ نوری سرزمین فریدہ پور چودھری حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اعلیٰ حضرت ایسے چمکے ہیں ایسا چمکا دیا ہے رسول اللہ نے کہ اعلیٰ حضرت نے جسے دیکھ دیا اسے چمکا دیا. بے شک جسے چھو دیا اسے فن کا امام بنا دیا. بے شک جس کو قریب کر لیا اسے علم کا تاجدار بنا دیا. بے شک جسے جناب اپنے قریب بیٹھا لیا تقوی شعار بنا دیا. ایسا بنا دیا ایسا بنا دیا کہ ایک ایک شخصیت کئی کئی ممالک پہ بھاری نظر آتی ہے. بے شک. بلکہ یوں کہو کہ ہر آدمی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کا خوشی زمانے پہ بھاری نظر آتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئیے. آلات کتنے اونچے ہیں. اب اونچے کتنے پہلے یہ سمجھ لیجئے. پھر اعلیٰ حضرت کے کارنامے کو دیکھیے آپ. پھر سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں آئیں. جی بے شک. یہ الندوہ ایک رسالہ ہے جو ندوہ سے نکلتا لکھنؤ سے نکلتا. ندوہ کا شمارہ ہے وہ ہے اگست کا مہینہ ہے 1914 کا شمارہ ہے. 1914 میں شبلی نعمانی لکھتا. جی شبلی نعمانی کیا لکھ رہا ہے؟ شبلی نعمانی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ اپنے وقت کا بہت پڑھا لکھا قابل آدمی. وہ کیا لکھ رہا ہے کہ جب میں مولانا احمد رضا خان کی کتاب کا مطالعہ کیا ان کو پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اپنے عقیدے میں بہت متشدد ہیں لیکن ان کا علمی شجرہ اتنا بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا علمی شجرہ اتنا بلند ہے کہ اس دور کے دوسرے سبھی علماء ان کے نزدیک پریکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. انہیں پریکاہ نے راستے کی تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے. بے شک سبحان اللہ. کون کا شبلی نعمانی کہہ رہا ہے کہ دور کے سبھی علماء ان کے نزدیک راستے کے تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اب اندازہ لگائی کیسے کیوں کہہ دیا؟ کیا پڑھا انہوں نے؟ جو پڑھا سو سنی. اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی کہہ دے گا تو پڑھا کیا؟ انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ جو ریاضیات ارضیات پہ بحث کی اعلیٰ حضرت نے ارضیات پہ بحث کی. اب وہ بحث کیا؟ سبحان اللہ. فتاوی رضویہ جلد اول ہی میں ارضیات پہ بحث کی کہ کتنے چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے. اس کو آپ پڑھیے گا تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. قانون رضوی کے تحت اعلیٰ حضرت لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور کیا لکھ رہے ہیں ارضیات پہ جو بحث کر رہے ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کو دیکھیے آپ. اس وقت تک جب تک اعلیٰ حضرت موجود تھے اس وقت تک جتنی کتابیں عالم اسلام کی فقہ اسلامی میں تھی ساری کتابوں سے
جو چیزیں اخذ کی گئی کہ کتنی چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، وہ جانتے ہیں کتنی چیزیں تھی؟ 73 چیزیں تھی جس سے تیمم کرنا جائز، پوری دنیا مل کے 73 تک پہنچی ہے۔ اب آئیے، جس چیز سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے اس کی جو لسٹ بنی ہوئی ہے پوری دنیا مل کر کتنا؟ 48۔ اب آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، سبحان اللہ سبحان پوری اللہ۔ دنیا مل کر 73 تک ہے۔ اکیلے تنہا اعلیٰ حضرت نے بحث کر کے 107 قسموں کا اضافہ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب 107 قسموں کا اضافہ کیا تو کیا سمجھا دیا؟ ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ 107 اضافہ کر کے 180 تک پہنچا دیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب وہ جو 48 تھا اس میں 73 کا اضافہ کیا اعلیٰ حضرت نے۔ پوری دنیا مل کے 48 پہ ٹھہری ہوئی ہے، اکیلے اعلیٰ حضرت نے 73 کا اضافہ کیا۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہ حیرت میں رہ گیا، اور جب حوالہ دیکھ رہا ہے کتابوں کے حوالے تو اور حیرت کو بھی حیرت ہو رہی ہے۔ کتنی کتابوں کے حوالے معلوم ہے؟ 350 کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ پیش کر دیا ہے۔ یہ ساری 300 کتابیں ایک مسئلے میں پیش کرنے کی صلاحیت اگر دنیا میں کسی کے اندر ہے تو صرف اعلیٰ حضرت کے اندر ہے، اور دنیا میں اعلیٰ حضرت کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں، میں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں چیلنج کیا ہے، میں اکثر جگہوں پہ کہتا رہتا ہوں کہ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 250 سال تک دنیا تلاش ہے، آگے سے ابھی تک اعلیٰ حضرت کا پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں، بے شک سبحان اللہ، کوئی جواب نہیں ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا شجرہ علمی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ دوسرے علماء ان کے نزدیک راستے کے تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ بے شک۔ اب ذرا سا اور آگے بڑھیے آپ، وہیں پہ آگے چل کے بھی مسئلہ ہے کس کا؟ وضو کا مسئلہ ہے۔ وضو کے مسئلے کو پڑھ لیجئے تو اور بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کتنی اونچی ہے۔ سماعت فرمائیے، وضو کا مسئلہ دیکھیے۔ پانی مولوی کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پانی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا سبجیکٹ ہے، یہ کرشی وبھاگ کا سبجیکٹ ہے۔ یہ ایگریکلچر والوں کو معلوم ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ایگریکلچر والوں کو معلوم ہے کہ کہاں کس طرح کا پانی ہوتا ہے، اس لیے ان کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے آپ پوچھئے تو آپ پتہ چل جائے۔ میں نے تو تحقیق کرا ہے، پوسا روڈ کی یونیورسٹی ہے ایگریکلچر کی، اس میں میں نے باضابطہ ڈیپیوٹ کیا ایک اسکالر کو، اور ڈیپیوٹ کرنے کے بعد میں نے تحقیق کروایا تو ان کی پوری لائبریری 32 قسموں تک سمٹ کے رہ جاتی ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پوری لائبریری جو ہے وہ 32 قسموں تک سمٹتی ہے، اور میڈیکل سائنس والوں نے لکھ کے دیا ہے کیا 53 قسمیں ان کے ہاں ہیں، اس سے زیادہ میڈیکل والے نہیں جانتے، مگر آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، آؤ ہم سنیوں کے امام کی بارگاہ میں، آؤ اسلام کے بطل جلیل کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت پانی پہ بحث کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی کو پانی پلا دیا اعلیٰ حضرت نے، ایسا محسوس ہو رہا پانی کو پانی پانی کر دیا۔ لکھ رہے ہیں پانی کی قسمیں جس سے وضو کرنا جائز ہے، جو قسمیں بنی ہیں تو کتنی بنی؟ 336 قسمیں بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایگریکلچر والے 32 تک رہ گئے، یہ میڈیکل والے 53 پر رہ گئے، اعلیٰ حضرت نے 336۔ اب وہ پانی جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اس کی جو لسٹ بنائی ہے 125، ٹوٹل کرو 461 قسمیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی، شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی، جلسہ نوری، سرزمین فریدہ پور چودھری، انجمن گلشن اتحاد، حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیے سب لوگ، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے۔ دیوانے
اور تھوڑا ادھر آئیے نا، آپ کو دیکھیں گے لوگ۔ بیٹھو بیٹھو، جلدی بیٹھیے آپ حضرات، دوشی پڑھ لیجئے، دوشی پڑھیے۔ حضرات آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ افراتفری کا ماحول قائم نہ کریں، برائے کرم بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، تقریر کو سماعت فرمائیں آپ حضرات۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جلسہ نوری، انجمن گلشن اتحاد، سرزمین فریدہ پور چودھری، شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی، حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب آپ حضرات نے دیکھ لیا نا اسد اقبال کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں قسمت کے سکندر کا نام ہے اسد اقبال۔ بے شک بے شک، شاعر تو بہت ہیں ہندوستان بھر میں، شاعروں کی کمی تو نہیں ہے، بہت ہے شاعر، لیکن جس پہ خاص فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا، جی بے شک، خاص فیضان ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا، خاص فیضان ہے تاج الشریعہ کا، یہ خلیفہ ہے تاج الشریعہ بھی، حضرت تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی، خلافت ہے نہیں، کوئی بتایا تھا اس لیے، دیکھیں انہوں نے انکار کیا تو یہ صحیح، ہم کو بتایا کسی نے تھا، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ حضرت نے ان کو خلیفہ بنایا، لیکن بڑا خلیفہ نہیں ہے، مگر حضرت کے قریب بہت ہے، حضرت بہت ان کو چاہتے ہیں، اور بریلی والے جہاں جہاں بھی ہیں ان کو چاہتے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعری بہت اہم چیز ہے، آسان نہیں ہے شعر کہنا، اور پھر اس کو سلیقے سے پڑھ دینا یہ بھی آسان نہیں ہے، اور دلوں میں جگہ بنا لینا یہ اور بھی مشکل کام ہے۔ یہ ایسے شاعر ہیں الحمدللہ، ایسے شاعر ہیں کہ دلوں میں جگہ ہے، اور دلوں کے ساتھ ساتھ معمولی لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، علماء کے دلوں میں جگہ ہے، شعراء کے دلوں میں جگہ ہے، صوفیہ کے دلوں میں جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی عظیم تر بنا دے۔ تو اب چند جملے کی زحمت ہے، چند جملہ نہیں، بس سماعت فرما لیجیے، بہت پوائنٹ کی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، یہ باتیں بھی سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آپ کو شعر سننا ہے، رات بھر سننا ہے، سنتے رہنا جب تک یہ تھک نہ جائیں، آپ سن لیجیے۔ اب آپ ذہن بنائیے، میں بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو لکھا شبلی نعمانی نے کہ مولانا احمد رضا خان کا شجرہ علمی اتنا بلند ہے کہ اس دور کے دوسرے علماء، سارے دوسرے علماء راستے کے تنکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ بے شک، اب شبلی نعمانی جو لکھا ایسی تھوڑی لکھا، انہوں نے پڑھا، اس کو کیا پڑھا؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے 32 قسموں سے زیادہ پانی کی قسمیں نہیں جانتا، میڈیکل سائنس والے 53 قسموں سے زیادہ نہیں جانتے، مگر اعلیٰ حضرت نے 461 قسمیں لکھ کر دنیا کو کیا سمجھایا کہ میڈیکل والوں تمہاری ضرورت کا نام ہے امام محمد رضا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں تمہاری ضرورت کا نام ہے امام محمد رضا۔ اب میں تو کہتا ہوں یونیورسٹی والوں تمہاری ضرورت کا نام ہے امام محمد رضا۔ بے شک، جامعہ والوں تمہاری ضرورت کا نام ہے امام محمد رضا۔ بے شک، بے شک، علم والوں تمہاری ضرورت کا نام ہے امام محمد۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے ذرا دیکھ لیجئے اب آپ چلیے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلیے، ارے یہی علی گڑھ میں چلیے، علی گڑھ بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے، آپ علی گڑھ میں چلیے، وہاں جانتے ہیں، میں نے پوچھا، بہت بڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں 8,500 اساتذہ پڑھاتے ہیں، 35,000 طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، 16,000 لڑکیاں ہاسٹل میں رہتی ہے،
اور جو شہر سے آتے ہیں وہ الگ ہے. اور ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں؟ میں نے پوچھا علی گڑھ میں کینیڈی ہال میں میری تقریر تھی، میں نے پوچھا کہ بتائیے آپ کی یونیورسٹی میں کتنے شعبے ہیں جو پوری دنیا کے لیے باعث کشش ہیں؟ تو بتایا وہاں کے رجسٹرار نے کہ 45 شعبے ایسے ہیں ہمارے یہاں کہ پوری دنیا میں باعث کشش ہے. 45. اب آپ آ جائیے اپنے جامعہ میں، جیسے منظر اسلام، جامعہ مظہر اسلام، یہ جامعات جتنے الجامعۃ الاشرفیہ یا جو بھی جامعہ ہے، جو بھی ادارہ، آپ کے یہاں بھی ادارہ ہوگا، جامعہ ہوگا، وہاں کتنے شعبے ہیں؟ تو 7 ہے یا 8 ہے. یہ 8 سے زیادہ نہیں ہے کہیں بھی. ندوہ والے 8 سے زیادہ نہیں ہیں، دیوبند والے 8 سے زیادہ نہیں ہیں، سہارنپور والے 8 سے زیادہ نہیں ہیں. یہ 7 یا 8. اور یونیورسٹی والے 45. تو 8 ہے 45 جوڑو کتنے ہو گئے؟ 53. تو ابھی یہ دونوں مل کے 53 تک آئے ہیں. اور اکیلے اعلیٰ حضرت 105 سبجیکٹ پہ کتاب لکھ کر سمجھا رہے ہیں. کبھی دونوں مل کے میرے مقابلے میں نہیں آئے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ، جلسہ نوری. کتنا شجرہ بلند ہے علمی شجرہ اعلیٰ حضرت کا. اتنا علمی شجرہ بلند ہے کہ انہوں نے لکھا ہے یہ کہ دوسرے جتنے علماء ہیں اس دور کے، ان کے نزدیک راستے کے تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے. اندازہ لگا آپ کو کہ یہ اتنا سب مل جل کے، اس کے باوجود بھی اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی تو شان یہ ہے، وہ شان ہے جس کا جواب ہی نہیں ہے. باپ ذرا شان پہلے دیکھیے، شجرہ علمی دیکھیے، آپ شجرہ علمی دیکھیے کتنا بلند ہے اعلیٰ حضرت کا. آئیے سوال کیا کہ کیا کوئی آدمی گھوڑے کی سواری کے ذریعے کربلا کی مکہ سے چل کر کربلا کے میدان میں اتنی مدت میں پہنچ سکتا ہے جتنی مدت تاریخ نے متعین کی؟ یعنی 3 ذی الحجہ کو چل کے 3 محرم کو کیا کوئی کربلا کے میدان میں 30 منزل دور ہے کربلا کا میدان، کیا کوئی پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے. دنیا کے بڑے بڑے مفتیوں کے حوالے کر دو یہ استفتاء، بڑے بڑے اسکالر کے حوالے کر دو یہ استفتاء، اور اس کا جواب لکھے گا تو کیا لکھے گا کہ فلاں تاریخ میں یہ ہے، فلاں ہسٹری میں یہ ہے، فلاں ہسٹری میں یہ ہے، فلاں ہسٹری میں یہ ہے. لیکن اب اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا جواب دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا لکھ رہے ہیں؟ عرب میں کتنے نسل کے گھوڑے ہیں. گھوڑوں پہ بحث کی ہے تو 105 نسل کے گھوڑے ثابت فرمائے. اب اس کے بعد بحث کر رہے ہیں عرب میں کتنے نسل کے اونٹ ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 83 نسل کے اونٹ ثابت فرمائے. اب لکھ رہے ہیں کہ یہ جو گھوڑے ہیں اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے. یہ گھوڑوں کی سپیڈ پہ بحث کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ یہ گھوڑے کی سپیڈ متعین کر شواہد سے تائید حاصل کر رہے ہیں. اب فرما رہے ہیں کوئی کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ جو 30 میل کی سپیڈ سے چل رہے ہیں، کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو 29 میل کی سپیڈ سے چل رہے ہیں، کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو 28 میل کی سپیڈ سے چل رہے ہیں. یہ 3 سپیڈ متعین ہو گئے. اب اس کے بعد حالات لکھ رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے، زمین مکہ سے کربلا تک کی یہ زمین کیسی. اس سے پہلے ایک گوشہ اور پیش کیا. وہ گوشہ کیا پیش کیا؟ یہ جو اسپیڈ ہے، یہ اسپیڈ 28 میل، 29 میل، 30 میل، یہ سب اسپیڈ ہے. یہ گھوڑے اگر بالو پہ چلیں گے تو اسپیڈ کیا ہوگی؟ یہ بھی پتھر پہ چلیں گے تو اسپیڈ کیا ہوگی؟ یہ ٹوٹے ہوئے پتھر پہ چلیں گے تو اسپیڈ کیا ہوگی؟ یہ جناب نم زمین پہ چلیں تو اسپیڈ کیا ہوگی؟ یہ جناب نخلستان سے گزرے تو اسپیڈ کیا ہوگی؟ انہیں لکھ کے سمجھا رہے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سلطان گئے ہو سکے بٹھا دیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. لکھ رہے ہیں دیکھ کیا سبحان اللہ. یہ دیکھیے یہ بریلی ہے نا بریلی. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں ابھی موقع نہیں آیا جو میں اس جملے کو کہوں. میں کہتا ہوں یہی ایک شہر ایسا ہے ہندوستان میں کہ جس کی فضا میں فقہ ہے. جی بے شک. ہوائیں ٹکراتی ہے تو مسئلہ بولتی. جی جی ہوائیں ٹکراتی ہے تو مسئلہ بولتی ہے. یہ اس کی فضا میں فقہ ہے. ایک بار ایسا ہوا تھا رودولی شریف میں گیا تھا. بالکل جوان تھا. انہیں کی عمر میں رہا ہوں گا. جوان تھا. یہ بریلی شریف سے گیا تھا رودولی شریف. اور رودولی شریف میں ابھی اسٹیج پہ بیٹھا ہی ہوں کرسی پہ کہ وہاں کے سجادہ کریں مولانا. یہ رودولی شریف ہے بریلی شریف نہیں ہے. جب میں نے کہا ابھی خطبہ بھی نہیں پڑھا ہے کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا کہہ رہے یہ رودولی شریف بریلی شریف نہیں. تو میں نے اسی کو موضوع بنا لیا رودولی شریف ہے بریلی شریف. اب میں نے سمجھایا کہ بریلی شریف وہ ہے کہ جس کی فضا میں فقہ ہے. سبحان اللہ. وہاں ہوائیں ٹکراتی ہیں تو مسئلہ بولتی ہے. اسی کو میں نے پوری تحقیق کر دیا وہاں. تو بیچارے دیکھتے رہ گئے لیکن ان کو نہیں کہنا چاہیے دھکا دیا اس لیے میں نے یہ بھی تحقیق کر دیا. سماعت فرمائی سماعت فرمائی میں ہوگا کوئی موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے یہ جملہ آ گیا تو کہیں چھوٹ نہ جائے کہ یہ کیسے ایسا ہے. پھر ذہن میں رکھ لیجیے فضائے کیسے ہے یہاں کی فضا میں فقہ کیسے ہے یہ دیکھ لیجیے آپ. پھر اس مسئلے کو دیکھیے گا. ابھی آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ کہ جدھر جاؤ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. جدھر جاؤ تاج الشریعہ تاج الشریعہ قریہ قریہ تاج الشریعہ. ارے دیکھا نہیں میں لوگ کہتے رہتا. کیا بات ہے جب جس وقت اعلیٰ حضرت خود موجود رہے ہوں گے جھنڈا لیے ہوئے اس وقت کیا شان رہی ہوگی اعلیٰ حضرت. بے شک بے شک. محفلوں میں جاتے ہوں گے مناظرے میں جاتے ہوں گے جلسوں میں جاتے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت کی کیا شان رہی ہوگی. تو اس وقت ایک مفتی صاحب تھے بدایوں کے. وہ آئے امتحان لینے کے لیے اعلیٰ حضرت کہ دیکھیں مولانا احمد رضا خان کیسے قابل آدمی جتنا ہنگامہ ہے. تو آ گئے امتحان. اتفاق سے عصر کا وقت تھوڑا رہ گیا تھا. پانی کا سسٹم یہ نہیں تھا جو ابھی ہے. اس وقت نل بھی نہیں تھا ہینڈ پائپ بھی نہیں تھا. ہینڈ پائپ بھی بعد میں ایجاد ہوا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایجاد ہوا. اب بریلی میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر میں لگوایا. یہ جملہ لکھا ہے کہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ بچ بھی اندر پانی میں نہیں جاتے. تو بہرحال کہنا یہ کہ وہ پانی لاتے تھے مشک میں پانی لا کر کے وضو خانے میں رکھا جاتا وضو کیا جاتا. اتفاق سے پانی نہیں تھا. تو ایک بھشتی کا چھوٹا سا بچہ پانی لیے ہوئے جا رہا تھا مشک. مفتی صاحب نے کہا صاحبزادے پانی دو میں وضو کروں گا. تو لڑکے نے کہا بیٹھیے میں بتاؤں گا کہ پانی دوں گا کہ نہیں دوں گا. اتنا سننا تھا کہ مفتی صاحب بگڑ گئے. وہ مفتی کا جو جلالی نہ ہو مفتی کو تو جلالی ہو نہیں بگڑ گئے. اب بگڑ کے کہنے کیسے مولانا احمد رضا خان یہ وہ اب جو الفل بکنا تھا بکنا شروع کر دیا. ان کے محلے کا لڑکا ایسا ہے ایسا بدماش ہے جو کہتا ہے کہ بیٹھیے میں بتاؤں گا کہ پانی دوں گا کہ نہیں دوں گا. کیا سینچا کیا سوارا کیا محلہ کو. تو لڑکے نے کہا کہ ایسا ہے پھر دعا نے پیسے دے دیجئے پھر پانی لے لیجئے. تو مولوی سے پیسہ مانگے کوئی پانی کے لیے اور جھگڑا ہوگا کہ نہیں جھگڑا. ابھی 100 سال پہلے کی بات. او بگڑ گئے. تو کہا ہو دیکھنے میں آپ مولانا لگتے ہیں لگتا ہے مولانا نہیں ہے آپ. مفتی صاحب اور بگڑ گئے کہ ہم کو کہتا ہے مولانا نہیں ہے. جب بہت بگڑے تو لڑکے نے کہا کہ آپ مجھ کو آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم. آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم. دیکھ رہے ہیں میں نابالغ چھوٹا سا بچہ ہوں. مجھ سے آپ وضو پانی لے کے وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا وضو کامل کیسے ہوگا. کامل ہونے کی 2 ہی صورت ہے. یا تو میں اپنے ولی باپ سے اجازت لے کر آؤں. وہ اگر اجازت دیتے ہیں پھر میں آپ کو پانی دیتا ہوں پھر آپ پانی لیں گے وضو کریں گے تو کامل ہوگا. یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ دعا نے پیسے دیجئے پانی لیجئے پھر وضو کیجئے کامل ہوگا. اتنا سننے کے بعد جناب ہوش اڑ گئے مفتی صاحب کے کہ جناب یہ ان پڑھ بچہ نابالغ بچہ بریلی کا گلیوں میں پھرنے والا بچہ جب اتنا مسئلہ جانتا ہے تو اس کا باپ کتنا مسئلہ جانتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا باپ کتنا بے مسئلہ شک. جانتا ہوگا. آج جب یہ ان پڑھ لوگوں کا جواب نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت جن کے حاشیے پہ صد الشریعہ نظر آ رہے ہیں جن کے حاشیے پہ ملک العلماء نظر آ رہے ہیں جن کے حاشیے پہ جناب حجت الاسلام نظر آ رہے ہیں جن کے حاشیے پہ محدث اعظم ہند نظر آ رہے ہیں جن کے حاشیے پہ صد اللہ فاضل نظر آ رہے ہیں جن کے حاشیے پہ عرب کے 40 بڑے فقہا نظر آ رہے ہیں. حاشیہ اتنا مضبوط ہے تو بتاؤ اس متن کا کیا حال ہوگا جسے احمد رضا کہا جاتا ہے. بے شک سبحان احمد رضا کہا جاتا ہے.
اس متن کا کوئی جواب ہے؟ اس کا شجر علمی اتنا اونچا ہے جس کا جواب ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے علماء ان کے نزدیک پڑھے کہا کہ بھی تو محلے کے بچے ایسے کیا مطلب بریلی وہ ہے. آپ لوگ سب خوش نصیب ہو، بریلی والے ہو. آپ فقہ کی فضا میں پروان چڑھ رہے ہو. اب آئیے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے. اب آپ اعلیٰ حضرت شجر علمی دیکھیے. یہ اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ موشن کا ایکسپرٹ بھی نہیں بتا سکتا جو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ یہ بالو پہ چلیں گے تو کیا رفتار ہوگی، یہ پتھر پہ چلیں گے تو کیا رفتار ہوگی، یہ ٹوٹے ہوئے پتھر پہ چلیں گے تو کیا رفتار ہوگی، یہ ابھرے ہوئے پتھر پہ چلیں گے تو کیا رفتار ہوگی، یہ جناب نخلستان سے گزریں گے تو کیا رفتار ہوگی. اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ مکہ سے کربلا تک کی زمین کیسی ہے. لاؤ جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے کہو کہ بتائیے یہ جو ہمارا صوبہ ہے یو پی، کہاں سے کہاں تک جناب بالو ہے، کہاں سے کہاں تک مٹی ہے، کہاں سے کہاں تک پتھر ہے، کہاں سے کہاں پانی. نہیں بتا سکتے یہ جغرافیہ کا ہیڈ. دوبارہ جائیں گے تو بریلی چھوڑ کے بھاگ جانا پڑے گا، سیوارہ جائیں گے تو شاید ہندوستان چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ نہیں بتا سکتے. وہ تو ہم سنیوں کا امام ہے جس کا شجر علمی اتنا بلند ہے. وہ لکھ رہے ہیں کہ مکہ سے کربلا تک کی زمین کیسی ہے. ارے ہندوستان نہیں، وہاں عرب کی زمین لکھ رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حجابات عالم اٹھا دیے گئے. زمین مکہ سے کربلا تک اعلیٰ حضرت کے سامنے کر دی گئی. احمد لکھتے جاؤ کہاں سے کہاں تک پتھر ہے، کہاں سے کہاں تک ٹوٹے ہوئے پتھر ہے، کہاں سے کہاں تک ابھرے ہوئے پتھر ہیں، کہاں سے کہاں تک مسطح پتھر ہیں، کہاں سے کہاں تک بالو ہے، کہاں سے کہاں تک نخلستان ہے. یہ لکھ رہے ہیں. اور لکھنے کے بعد لکھ رہے ہیں کون کس نسل کے گھوڑے پہ سوار ہے. حضرت عمر کس نسل کے گھوڑے پہ، حضرت محمد کس نسل کے گھوڑے پہ، حضرت قاسم کس نسل کے گھوڑے پہ، ابن افجع کس نسل کے گھوڑے پہ، زہیر ابن قین کس نسل کے گھوڑے پہ، حدیث ابن مجاہد کس نسل کے گھوڑے پہ. کون کس نسل کے گھوڑے پہ ہے؟ وہ گھوڑے اپنے نسل کے اعتبار سے چلے. بالو سے گزرے اسپیڈ ریکارڈ کیا، پتھر سے گزرے اسپیڈ ریکارڈ کیا، ٹوٹے ہوئے پتھر سے گزرے اسپیڈ ریکارڈ کیا، ابھرے ہوئے پتھر سے گزرے اسپیڈ ریکارڈ کیا، نخلستان سے گزرے اسپیڈ ریکارڈ کیا. تو ٹھیک اسی تاریخ میں جو تاریخ نے متعین کیا ہے یہ گھوڑے کربلا کے میدان میں پہنچتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب قبلہ جلسہ نوری. کیا شان علمی ہے، شجرہ کتنا بلند ہے. ایک جواب ہے مگر تاریخ کا استاذ اعلیٰ حضرت کے سامنے بونا نظر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت بہت اونچے نظر آ رہے ہیں. یہ جغرافیہ کا ہیڈ اعلیٰ حضرت کے سامنے بہت بونا نظر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت بہت اونچے نظر آ رہے ہیں. یہ موشن کا ایکسپرٹ اعلیٰ حضرت کے سامنے بہت نیچا نظر آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت بہت اونچے نظر آ رہے ہیں. یہ جغرافیہ کا ہیڈ اعلیٰ حضرت کے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. اعلیٰ بہت اونچے نظر آ رہا ہے. ارے جب ایک سوال ایک جواب کا یہ حال تو فتاوا جو رضویہ ہے اس کی 30 جلدوں کا کیا جواب ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. آپ کی آواز کو 4 چاند لگا دے. اعلیٰ حضرت کا ہاں تھوڑی لمبی تو ہوئے، بریلی والے تو لمبی نہیں کرے گا. تصویر فرمائیے جہاں میں آپ کو لے چل رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا شجرہ علمی یہ کتنا بلند ہے. سبحان لکھا اللہ. انہوں نے اتنا بلند ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ہے. اب آپ آ جائیے شجرہ علمی کو دیکھ کر کے اب اور دوسری طرف آپ کو لاؤں تاکہ آپ لوگوں کے ماحول کے مطابق کچھ باتیں بھی ہو جائیں. ان کو سننا ہے، آپ کو ہم کو بھی سننا ہے. یہ بہت میں ان کو بہت عزیز رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا رکھے. سماعت فرمائیے. آمین آمین. دیکھیے اعلیٰ حضرت کا شجرہ علمی دیکھیے آپ. اعلیٰ حضرت پہلی بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو واپس جو آ رہے تھے تو اس موقع پہ اعلیٰ حضرت کے والد تھے، اعلیٰ حضرت کی والدہ تھی، اعلیٰ حضرت تھے. اتفاق سے جہاز جو ہے بھنور میں پھنس گیا. لگتا تھا کہ اب جہاز ڈوب جائے گا تو کپتان نے اعلان کر دیا کہ لوگوں
سب کفن پہن کے تیار ہو جاؤ، اب جہاز ڈوبنے والا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اعلیٰ حضرت کے کمرے میں لوگ گئے۔ اعلیٰ حضرت عام کلاس سے نہیں چلتے تھے، ڈگ کلاس سے چلتے تھے۔ ٹرین میں بھی اعلیٰ حضرت ایسے نہیں چلتے تھے۔ وہ تو سرکار مفتی اعظم ہند کا کرم ہے گنہگاروں پر یا مریدوں پر کہ حضرت جو ہے تھرڈ کلاس میں چلتے تھے، حضرت فرسٹ کلاس میں نہیں چلتے تھے۔ ایک دو بار چلے، وہ بھی بہت زبردستی، بالکل لاسٹ عمر میں حضرت ہمیشہ تھرڈ کلاس میں چلتے تھے۔ اب مگر اعلیٰ حضرت تھرڈ کلاس میں نہیں چلتے تھے، اعلیٰ حضرت فرسٹ کلاس میں بھی نہیں، سیلون میں چلتے تھے، سیلون میں۔ اعلیٰ حضرت سب کلاس میں نہیں چلتے، سیلون پوری ایک بوگی ہوتی، پورے ڈبے، پورا ڈبہ ریزرو ہوتا، 260 ہی روپے میں اس زمانے میں ریزرو ہوتا۔ اس زمانے کا 260 بہت ہوا نا، لیکن وہ 260 میں ریزرو ہوتا تھا، اور اس ریزرویشن اس بوگی سے اعلیٰ حضرت چلتے تھے، کہیں بھی چلتے تھے سیلون میں، عام ڈبے سے نہیں چلتے تھے۔ ویسے جہاز میں بھی، پانی جہاز میں ڈگ کلاس میں، ڈگ کلاس ہوتا ہے، ایک روم ہوتا ہے، اس میں ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اس ڈگ کلاس میں اعلیٰ حضرت چلتے تھے۔ تو ڈگ کلاس میں تھے، اعلیٰ حضرت کو جا کے دیکھا تو ان لوگوں نے دیکھا اعلیٰ حضرت کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کہا حضرت آپ جلدی سے کفن پہن لیجئے، جہاز ڈوبنے والا ہے۔ تو کہا کون کہہ رہا جہاز ڈوبنے والا ہے؟ تو کہا کپتان کہہ رہا جہاز ڈوبنے والا۔ کہا جھوٹا ہے کپتان، جھوٹا ہے، کاری سب لوگ کفن پہن چکے۔ کہا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں، کیپٹن جھوٹا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ کے کشتی میں قدم رکھے گا وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اب میں نے پڑھ کے قدم رکھا ہے، کشتی نہیں ڈوبے گی، نہیں ڈوبے گی، نہیں ڈوبے گی، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ڈوبے گی۔ اللہ کے رسول سچے ہیں۔ یہ اعتماد کلی اگر کسی کو حاصل ہے تو احمد رضا نظر آ رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیپٹن جھوٹا ہے، کیپٹن جھوٹا ہے، کیپٹن جھوٹا ہے۔ یہ جو ہے، یہ جو کہہ رہا جھوٹ کہہ رہا کیپٹن نہیں ڈوبے، اتفاق کئی کشتی نہیں ڈوبے گی، نہیں ڈوبی، نہیں ڈوبی تو آ گئے۔ آ جانے کے اس موقع پہ ان کی والدہ نے قسم کھا لیا تھا کہ اب اپنے بیٹے کو کبھی حج کے لیے اجازت نہیں دیں گے۔ والدہ نے قسم کھا لیا تھا نہیں دیں گے اجازت۔ دوسرے سال یہ جتنے جابنا تھے بدعقیدے، یہ 4-5 جن کا نام آپ لے رہے ہیں، ان کی ٹیم، یہ جو ٹیم تھی، مولانا نے بہت اچھا ٹاپک دیا، لیکن اس ٹاپک کو میں نے اس لیے نہیں کہا کہ ابھی اعلیٰ حضرت کا جلسہ شجر علمی آج آپ کو بتا دیں، پھر کبھی آئیں گے تو وہ ٹاپک بتا دیں گے کہ یہ دیابنا کون کون ہے، کیسے بدماش ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں بدماشی شروع کی 1 مہینہ پہلے جا کر کے، علم غیب رسول کے خلاف محاذ بنا دیا، پورے مکہ میں مدینہ میں ہنگامی کیفیت پیدا کر دیا۔ اب ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آئیں گے نہیں احمد رضا، یہ تو آئیں گے نہیں، اعلیٰ حضرت آئیں گے نہیں، لہذا انہوں نے کہا احمد رضا تو آنے والے نہیں ہیں، ہنگامہ شروع کر دیا۔ تو شریف مکہ یعنی جو اس وقت کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو شریف کہا جاتا تھا یا خادم الحرمین کہا جاتا تھا، یہ نہ بادشاہ کہتا ہے۔ ارے شاہ کونین کی بارگاہ میں دوسرا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ خادم ہوگا نا جی تو بے شک۔ وہ جو خادم حرمین تھے انہوں نے ان کو شریف مکہ بھی کہتے تھے۔ تو شریف مکہ نے اس استفتاء کو وہاں کے مفتی اعظم جو تھے مکہ کے، ان کے حوالے کیا کہ اس کا جواب دیجیے۔ اب سب پریشان، پورے مکہ کے مفتی پریشان، اس کا جواب کیا دیا جائے، کیسے دیا جائے۔ ادھر اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ کہ حضرت حجت الاسلام، حضرت محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تینوں کے تینوں حج کے لیے چلے گئے۔ اب اعلیٰ حضرت بے چین ہے۔ ایک شعر فرماتے اعلیٰ حضرت کیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے۔ سبحان یہ اللہ، شعر اسی موقع کا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ بے شک، بے چین ہے، وہ سب چلے گئے، یہ بے چین ہے۔ اسی بے چینی میں والدہ کے کمرے میں گئے، جب گئے تو دیکھا کہ ماں سوئی ہوئی ہیں، تو انہوں اعلیٰ حضرت نے اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا سر ماں کے قدموں پہ رکھ دیا۔ جیسی ماں کے قدموں پہ سر رکھا ہے آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا امی سب لوگ حج کے لیے گئے، مجھ کو بھی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے کہا بسم اللہ اجازت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جلدی اعلیٰ حضرت نے وضو کیا اور فوراً باہر نکل آیا کہ ماں کہیں ہوش میں آ جائیں گی تو روک نہ دے، وہ منظر دے جاتا ہے، رک جائے تو معاملہ دھرم برم ہو جائے گا۔ جلدی باہر آیا، 260 روپیہ دیا اور سیلون بک کروا لیا۔ پھر اس کو اعلیٰ حضرت پہنچ گیا کہاں؟
وہ بامبے، اور وہاں پہنچنے کے بعد 50 روپیہ اس زمانے میں ٹکٹ تھا، آج کا 50 روپیہ لگتا تھا، اعلیٰ نے 50 روپیہ دیا، ٹکٹ لیا۔ یہ جس جہاز میں بیٹھے تھے ٹیکنیکل خرابی آ گئی تو 4-5 روز سے وہ جہاز وہاں رکا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے جیسے اس میں قدم رکھا جہاز رواں ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جلسہ نوری۔ اندر گئے تو اپنے سب لوگوں سے ملاقات ہو گئی، گلے گلے ملے، لوگ بہت خوش ہوئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو سارے مفتیوں کو خوشی ہوئی کہ احمد رضا آ گئے، احمد رضا آ گئے، ہنگامہ ہو گیا، احمد رضا آ گئے۔ اور جیسے اعلیٰ حضرت پہنچے تو کہا سنیے یہ استفتاء ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے بخار میں تھے، کہا اس کا جواب دینا کتنے دن میں دینا؟ کہا ایک ہی دن ہے، کل تو دینا ہی، اب ایک دن ہے آج۔ تو کہا ایک دن میں، تو کہا ایک دن ہے، تو ایک دن جو کہا تو اعلیٰ نے کہا لے لا، یہ دیا اللہ کا حضرت جو اسلام کو پاس ساتھ لیے۔ اب مقام ابراہیم پہ آ گئے، خانہ کعبہ میں بیٹھ گئے، لکھنا شروع کیا، 1 صفحہ لکھا، 2 صفحہ لکھا، 10 صفحہ لکھا، 20 صفحہ لکھا، 40 صفحہ لکھا، 100 صفحہ لکھا، 200 صفحہ لکھا، 300 صفحہ لکھا، 400 صفحہ لکھا، سارے 400 صفحہ لکھا، اور اس کا نام آخری میں لکھا دولت المکیہ، اور نام لکھ کر کے دے دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ، اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، مرحبا مرحبا۔ اعلیٰ حضرت نے دیا، دینے کے بعد جب علماء نے پڑھا تب سنیے حیرت کی انتہا۔ علماء نے دیکھنے کے بعد کہا کہ حضور ارے لوگ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ حوالوں کو تلاش کرتے ہیں، بھئی یہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے حوالے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، سبحان لوگ اللہ، جزیات تلاش کر رہے ہیں، اور یہاں محسوس ہوتا ہے جزیہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ فقہی الفاظ تلاش کرتے ہیں، ترجمے کی زبان اور ہوتی ہے، ادب کی زبان اور ہوتی ہے، فقہ کی زبان اور ہوتی ہے، لوگ فقہی طرز تلاش کرتے ہیں، یہاں محسوس ہو رہا ہے فقہی طرز آپ کے سامنے کھڑے ہیں، احمد رضا ہمیں قبول کرو، ہمیں قبول کرو، ہمیں قبول کرو۔ لکھ کر جب دے دیا اعلیٰ حضرت نے تو اس کے بعد جو وہاں سے بھاگے ہیں یہ جتنے دیابنا ہیں کہ ان کو شہر میں جگہ نہیں ہے، انہیں وہ ایسا بھاگے ایسا بھاگے ایسا بھاگے۔ انہوں نے کہا پڑھنے کے بعد شریف مکہ نے کہا کہ اللہ عطا کرتا ہے، اور یہ خنزیر، یعنی یہ جو خنزیر مطلب خنزیر کو کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہوں گے۔ یہ جو سور ہیں ان کا حال یہ کہ منع کرتے ہیں، یہ سور کا لفظ ان لوگوں کے لیے شریف مکہ نے استعمال کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شجرہ علمی ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہندوستانی میں نہیں ہے، ارے مکہ میں بھی بلند ہے، مدینہ میں بھی بلند ہے۔ باجاؤ شجرہ علمی کی بات آ گئی تو میں اب آخری پوائنٹ اس لیے کہ 12:30 بج گئے، 1 گھنٹہ تقریر میں نے کر دیا ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، اب ان کے لیے سب لوگ بےچین، ان کے لیے سب لوگ بےچین سماج فرمائی، جتنا نوجوان ہے سب ابھی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہاں کا تو بچہ اعلیٰ حضرت کا بچہ یہاں کا اعلیٰ حضرت کا بچہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جتنے بچے سب اعلیٰ حضرت کے بچے ہیں، یہ جتنے بچے جتنے علماء یہ سب کے سب اعلیٰ حضرت کے بچے، سبحان اللہ۔ سماعت فرمائیے، وہ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے مدینہ، جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تب دیکھیے شجرہ علمی کتنا بلند، یہ عنوان ہو گیا اس لیے اب سماعت کیجیے۔ اعلیٰ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں یہ نوٹ کا مسئلہ ہنگامہ کیے ہوا تھا۔ یہ جو نوٹ ہے نا اسی زمانے میں نکلا تھا، انگریزوں نے نوٹ کو نکالا، ہنگامہ، نوٹ لے کر کے لوگ نکل رہے مارکیٹ میں، تو ادھر سے جناب یہ نوٹ بڑھا رہے ہیں، ادھر سے قریشی برادری چھوڑا دکھا رہی ہے، ادھر سے یہ نوٹ بنا رہے ہیں، ادھر سے پنساری برادری ڈنڈے بجا رہے ہیں،
یہ نوٹ ہنگامہ پوری دنیا میں ہنگامہ، مگر پوری دنیا کے ہنگامے کو دور کرنے کی صلاحیت دوسروں میں نہیں ہے۔ پڑھ لو کتاب، یہ فتاوی رشیدیہ ہے، فتاوی رشیدیہ کا حرف مجھ کو یاد ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں کیا لکھا ہے تو سنیے کہ کیا کاغذ کے ٹکڑے کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ تو جواب کیا لکھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہیں سے شروع کیا ہے، یہیں سے شروع ہے، کیا بات، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مسئلہ زیر غور ہے، فقط بندہ رشید احمد یہ لکھ کے دے دیا۔ سبھی کتابیں پڑھ کے دیکھیے آپ، یہ لکھا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مسئلہ زیر غور ہے، فقط بندہ رشید احمد، یہی دلیل دیا ہے، فقط بندہ رشید احمد، یہ دلیل دے کر چھوڑ دیا، یہ کتاب موجود ہے۔ اب سنیے، یہ تو جناب فقط بندہ کر کے نکل گئے، انہیں ان کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہاں جب پہنچے اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ، اس لائبریری، ابھی بھی وہ لائبریری ہے، اب وہ اوپر منزل میں ہے، پہلے نیچے منزل میں لائبریری تھی، گنبد خضرا کے سائے میں۔ سبحان لائبریری میں جب پہنچے تو حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے استقبال کیا اعلیٰ حضرت کا، اب بیٹھا ہے، کہا حضرت آپ شافعی مذہب کے مفتی ہیں، آپ مالکی مذہب کے مفتی ہیں، آپ حنبلی مذہب کے مفتی ہیں، آپ حنفی مذہب کے مفتی ہیں، چاروں مذاہب کے مفتیان کرام ہیں، یہ استفتاء ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے استفتاء لیا، کاغذ منگایا، لکھنا شروع کیا، 1 صفحہ لکھا، 2 صفحہ لکھا، 4 صفحہ لکھا، 10 صفحہ لکھا، 20 صفحہ لکھا، 30 صفحہ لکھا، 40 صفحہ لکھا، لکھتے جا رہے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت 63 صفحے پہ پہنچے ہیں تو نام لکھتے ہیں، کنارے میں کتاب کا نام لکھتے ہیں، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قصاص الضرائب، لکھا۔ لکھنے کے بعد جیسے دیا ہے عرب والے کو، عربی میں لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے، مکہ میں بھی جو لکھا ہے عربی میں، یہاں بھی لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے، وہاں کعبہ میں لکھا ہے، یہاں گنبد خضرا کے سائے میں لکھا ہے۔ اس لیے یہاں کی روحانیت اور ہے، وہاں کا معاملہ اور ہے۔ لکھا 63 صفحہ لکھا اعلیٰ حضرت، آپ 63 صفحہ کیوں لکھا؟ آپ چاہتے تو 1 صفحے میں جواب دیتے، آپ چاہتے تو 500 صفحہ لکھ دیتے، اور آپ چاہتے تو 5000 لکھ دیتے، 63 کیوں لکھا؟ اب وہاں لکھا تو 450 صفحہ لکھا، تو اعلیٰ حضرت کا عشق بول رہا ہے، امام عشق ہے نا اعلیٰ حضرت، عشق بول رہا ہے کہ سنو وہ کعبہ ہے، وہاں دیوانگی ہی اس نے ایمان ہے، وہ کعبہ ہے نا، اس لیے 450، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں وہ ذات موجود ہے جو بظاہر 63 سال تک چلتی رہی ہے۔ خبردار احمد رضا، تمہارا قلم بھی چلے تو 63 سے آگے نہ ہونے پائے۔ سبحان 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 اللہ، سبحان عشق ہے، یہ شجرہ علمی لکھا، جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جیسی علماء فقہاء کو دیا، وہ چاروں مفتیان کرام نے پڑھا، سارے انہوں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے جناب دیکھنے کے بعد حیرت کا اظہار کروایا کہ ان کتابوں کو ہم نے بھی پڑھا، لیکن ہماری نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں احمد رضا آپ کی نظر پہنچ گئی۔ لاؤ دنیا کا کوئی ایسا مفتی، یا لاؤ ہندوستان کا کوئی ایسا مفتی کہ جو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر فتویٰ دے، اب پوری دنیا میں لاگو ہو جائے۔ پوری دنیا جس فتوے کو تسلیم کرتی ہے وہ ہم سنیوں کا امام ہے، حضرت کی ذات ہے، امام احمد۔ سبحان اللہ، سبحان گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے فتویٰ دیتے ہیں، اب پوری دنیا میں فتویٰ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کیوں تسلیم کیا جاتا؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت بذات خود اپنی صلاحیت پہ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے اتنے باصلاحیت بنا دیا اعلیٰ حضرت کو کہ اب وہ جو لکھتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بنا دیے۔ اللہ نے جواب دیا، دے دیا، پوری دنیا کا مسئلہ حل کر دیا۔ کہنا یہ ہے شجرہ علمی اتنا بلند ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ عشق کی بات آ رہی تھی، ایک جملہ یہیں پہ دیکھ لیجیے، 63 صفحہ لکھا ہے، کتاب ہے۔ ایک سید صاحب بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، تو حضرت ایسا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق کوئی کتاب لکھ دیجئے، میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا انوار البشارہ، انوار البشارہ لکھ کے دے دیا۔ تو اس میں جانتے ہیں، پڑھیے آپ، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، فصل چہارم، فصل پنجم، فصل ششم، اب وصل ہفتم لکھا۔ یہ 6 جگہ تھا فصل 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 ہے، اور 7ویں جگہ وصل ہے۔
اے اعلیٰ حضرت آپ کو وہاں بھی تو فصل لکھنا چاہیے. تو اعلیٰ تو فصل نہیں لکھ رہے, وصل لکھتے ہیں. کیوں لکھ رہے ہیں وصل؟ اس لیے کہ وہاں سے ذکر مدینہ شروع کیا. اور جہاں سے اعلیٰ حضرت نے ذکر مدینہ شروع کیا کتاب میں, وہاں لفظ فصل گوارا نہیں کرتے. اور تو ذکر میں لفظ فصل گوارا نہیں کرتا ہو, وہ مدینہ میں کیسے فصل گوارا کرتا ہو؟ اعلیٰ حضرت کی شان یہ, جب مدینہ جاتے تھے فوراً زیارت ہوتی تھی, رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے اعلیٰ حضرت وہاں جا کر. ایک بار ایسا ہوا کہ دیر ہو گئی تو آپ نے لکھا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے, اور جہاں آخری میں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, فوراً رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. اور جب رسول اللہ کی زیارت ہوئی تو اس کے بعد اب لکھ رہے ہیں ان کی مہک نے دل کے گونجے کھلا دیے ہیں. جس راہ بے شک سبحان اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ہے کہ ان کے شجر علمی کا کوئی جواب نہیں ہے. اس دور کے دوسرے سارے علماء راستے کے تنکے کی بھی ایسے نہیں رکھتے. شبلی نعمانی نے لکھا ہے, تو شبلی نعمانی اپنی جماعت کا ایک بڑا مولانا مانا جاتا ہے, اور تحقیق کی دنیا کا بھی بڑا مولانا مانا جاتا ہے. تو بڑا مولانا جب ایسے لکھے تو چھٹکنیوں کا کیا حال ہوگا؟ چھٹکنے ان کا کیا حال ہوگا؟ کہنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اتنے اونچے ہیں کہ جواب نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت اتنے اونچے ہیں تو مفتی اعظم ہند کتنے اونچے ہوں گے؟ بے شک. ایک جملہ چونکہ کہہ دیا بزرگوں نے, اس لیے ایک جملہ سرکار مفتی اعظم ہند کے سلسلے میں سماعت. جی ارشاد. ورنہ آپ کا یہ عزیز بولے گا تو کئی مہینہ بول سکتا ہے. 5 کتابیں میں نے اعلیٰ حضرت پہ لکھ دی ہے. ایک کتاب تو ایسی ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں ایم اے میں پڑھائی جاتی ہے, سبحان اللہ, اس کا نام ہے فقیہ اسلام. وہ کراچی یونیورسٹی میں ایم اے میں داخل نصاب ہے اس فقیر کی لکھی ہوئی کتاب, جو اعلیٰ حضرت کے موضوع پہ ہے. بے شک. ہندوستان میں قانون اسلامی کا ڈیولپمنٹ, اعلیٰ حضرت کی خدمات, اس موضوع پہ وہ کتاب ہے. تو عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے کہ آپ کی دعا سے, سرکار مفتی اعظم ہند کرم سے یہ کام ہو گیا ہے. لہذا میں تو بہت بول سکتا ہوں, لیکن صرف ایک جملہ, بہت طبیعت خراب ہے, بہت خراب ہے, ایک جملے کی زحمت. وہ کیا دیکھیے, سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھیے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو یہ طے ہے اپنی جگہ کہ اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم ہے. اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم, بے شک. اعلیٰ حضرت قطب الارشاد ہیں. بہت مشہور واقعہ حضرت محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کا, کہ آپ نے لکھا ہے کہ اشرفی میاں صاحب وضو کر رہے تھے, رونے لگے زور سے. تو میں دوڑا ہوا کہ کیوں روئے؟ تو کہا حضرت شاید کسی چیز نے ڈنک تو نہیں مان لیا. تو انہوں نے کہا نہیں, اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ جا رہا ہے, اس لیے میں رونے لگا. اور اس کے بعد ہی ٹیلی گرام بریلی سے آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا. تو انہوں نے لکھا کہ ہمارے گھر میں تو کوہرام بپا ہو گیا. میرے والد نے فوراً اسی وقت رحمت اللہ علیہ یہ تاریخ وصال نکالا, حضرت محدث اعظم ہند کے والد نے نکالا. تو اب اندازہ لگے قطب الارشاد ہے. قطب الارشاد وہی ہوتا ہے جو نائب غوث اعظم ہوتا ہے. بے شک بے شک. اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند کو نائب غوث اعظم بنایا. سبحان اللہ. کیسا بنایا سو سنیے. بچپنا تو بہت دیکھا ہوگا لوگوں نے, بہت سے بچپنے گزرے ہیں, مگر تاریخ میں 2 بچپنا ایسا ہے جس کا جواب نہیں. سبحان اللہ. ایک بچپنا کربلا کے میدان میں ہے, اور دوسرا بچپنا بریلی کے میدان میں. بے شک سبحان اللہ. ایک کربلا کے میدان میں ہے, حضرت علی اصغر ہے 6 مہینے کی. بے شک. حضرت علی اصغر ہے نا, وہاں ہے. اور دوسرے بریلی کے میدان میں مفتی اعظم ہند ہے 6 مہینے کی. وہاں بھی ان کو حجت بنایا جا رہا ہے, یہاں بھی ان کو حجت بنایا جا رہا ہے. بے شک سبحان اللہ. وہاں حجت بنایا. اسلام کے حجت بنے کون؟ علی اصغر. اب بریلی میں اسلام کے حجت کون بنے؟ مفتی اعظم ہند. بے شک سبحان اللہ. 6 مہینے کا حجت الاسلام بن جائے. بتاؤ, فنکار جب تک جوان رہتا ہے, فن بچہ رہتا ہے, جب بوڑھا ہوتا ہے تب فن جوان ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند کا 6 مہینے کا جب یہ حال ہے تو بوڑھاپے کا کیا حال ہوگا؟ ارے بڑھاپے کا کیا حال ہوگا؟ یہ حال تھا کہ مفتی اعظم ہند اس کو دیکھ دیتے اس کی قسمت بدل جاتی.
بے شک سبحان دعا کرتے تھے، کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو کہہ دے کہ دعا کیا ہو اثر نہ ہو، قدم رکھا ہو برکت نہ آئی ہو، واہ کہہ سبحان دیا ہو نہ ہوا ہو. ایسا کوئی بتا نہیں سکتا. کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فنا فی رسول ہیں. اب فنا فی رسول جو ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے گزر جائیں تو در و دیوار ذاکر ہو جایا کرتی ہے، در و دیوار ذاکر ہو جایا کرتی ہے. مفتی اعظم ہند کا دل ہر وقت ذاکر رہتا تھا، ہر وقت ذاکر رہتا تھا، ہر وقت ذاکر رہتا تھا. سننے والے لوگ سنتے تھے. ٹرین میں لوگوں نے بتایا کہ حضرت جب ٹرین میں لیٹ جاتے تو دل ذاکر ہو جاتا تھا، زور زور سے آواز دل سے آتی رہتی تھی، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی آواز آتی رہتی. سبحان اللہ. مفتی اعظم ہند کے دل سے کیا بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ ایسے ذاکر تھے، ایسے ذاکر تھے کہ جو ان سے قریب ہوتا وہ بھی ذاکر بے شک سبحان اللہ. ہوتا، وہ بھی ذاکر ہو جاتا. الحمدللہ آپ لوگ سب مفتی اعظم ہند کے غلام ہیں، سب آپ لوگ مفتی اعظم ہند کے قریب ہیں، سب آپ لوگ عزت والے ہیں، وقار والے ہیں، عظمت والے ہیں. اللہ آپ کی عظمت کو سریا تک پہنچائے گا. اور مجھ کو بھی دعا دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرما دے. آمین. انہیں ہارٹ کی دیوار جو میری ہے وہ 60% ڈیمیج ہو گئی. میں چلنے کے لائق نہیں ہوں، لیکن جو اتنی دیر تقریر ہو گئی یہ بھی مفتی اعظم ہند کا کرم، اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. تبھی اتنی دیر تقریر ہو گئی، یا ان علماء کرام کی کرامتیں ہیں، تبھی ایسا ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.